بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا، آمین۔ السلام علیکم۔ آج ہم کیلنڈر کے ایک ایسے دن کا جائزہ لے رہے ہیں جو اپنی ذات میں کئی آپ کہہ سکتے ہیں متضاد پہلو رکھتا ہے۔ 11 نومبر جی، یہ ایک ہی وقت میں جنگ کے خاتمے کی ایک سنجیدہ یادگار بھی ہے اور کچھ قوموں کے لیے آزادی کا جشن بھی۔ بالکل۔ گریگورین کیلنڈر کا یہ 315واں دن، اگر لیپ سال ہو تو 316واں سال ختم ہونے سے بس کوئی 50 دن پہلے آتا ہے۔ جی، آج جو ہم بات چیت کر رہے ہیں اس کی بنیاد انگریزی اور اردو ویکیپیڈیا کے مضامین ہیں۔ یہ مضامین اس تاریخ کے جو اہم واقعات ہیں، شخصیات ہیں اور دنیا بھر میں جو تہوار منائے جاتے ہیں ان سب کا احاطہ کرتے ہیں۔ جی ہاں۔ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ ایک لسٹ بتا دے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ بھئی یہ ایک تاریخ اپنے اندر کتنے مختلف رنگ اور معنی سمیٹے ہوئے ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ ان ذرائع سے ہماری کوشش یہی ہوگی کہ وہ اہم نکات اور دلچسپ تفصیلات سامنے لائیں جو اس تاریخ کی گہری تاریخی اور ثقافتی اہمیت کو واضح کریں۔ ٹھیک، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کس طرح واقعات نے اور وقت نے مل کر 11 نومبر کو ایک کثیر الجہاتی شناخت دی ہے۔ تو آئیے اس دن کے مختلف پہلوؤں کو ذرا کھنگالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر سب سے نمایاں پہلو سے شروع کرتے ہیں جو فوراً ذہن میں آتا ہے، پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ۔ جی بالکل۔ 11 نومبر 1918 کو صبح 11 بجے اتحادیوں اور جرمنی کے درمیان وہ کومپئیں کے جنگل میں ایک ریل گاڑی کے ڈبے میں جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد ہوا، اور اس سے وہ 4 سالہ تباہ کن جنگ ختم ہوئی۔ یہ تو واقعی عالمی تاریخ کا ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ یہ بلا شبہ ایک عالمی واقعہ تھا، لیکن اسی دن یورپ میں ایک اور بہت بڑی تبدیلی آ رہی تھی۔ 11 نومبر 1918 کو ہی پولینڈ نے اپنی آزادی کا یوں کہیں کہ علامتی پہلا دن منایا۔ اچھا؟ جی، جب جوزف پلزڈوسکی نے وارسا میں فوجی کمانڈ سنبھالی۔ آپ سوچیں، 123 سال کی غیر ملکی حکمرانی کے بعد پولینڈ ایک آزاد ریاست کے طور پر دوبارہ ابھر رہا تھا۔ یعنی ایک طرف جنگ کا خاتمہ اور دوسری طرف ایک نئی قوم کا جنم ایک ہی دن۔ یہ تو تاریخ کا ایک دلچسپ تضاد ہے۔ بالکل، اور اسی دن آسٹریا ہنگری سلطنت کے آخری شہنشاہ چارلز اول، انہوں نے بھی اقتدار سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ اچھا۔ تو یہ ایک دن تھا جب پرانی سلطنتیں ٹوٹ رہی تھیں اور نئی قومیں جنم لے رہی تھیں۔ یورپ کا نقشہ آپ کہہ سکتی ہیں حقیقتاً بدل رہا تھا۔ اگر ہم وقت میں تھوڑا پیچھے جائیں تو امریکہ کی جو ابتدائی نو آبادیاتی تاریخ ہے اس میں بھی یہ دن اہم ہے۔ 1620 میں امریکہ آنے والے پلگرمز نے مے فلاور نامی جہاز پر مے فلاور کمپیکٹ پر دستخط کیے۔ جی ہاں، مے فلاور کمپیکٹ۔ اسے شمالی امریکہ میں خود حکمرانی کی پہلی تحریری دستاویزات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا قدم تھا، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے تھے۔ یہ معاہدہ دراصل اکثریتی رائے سے حکومت چلانے کے اصول پر مبنی تھا۔ اور امریکی تاریخ میں ہی آگے بڑھیں تو 1889 میں واشنگٹن امریکہ کی 42ویں ریاست بنا۔ تو یہ تاریخ تو ریاستوں کے بننے اور بگڑنے سے بھی جڑی نظر آتی ہے۔ سیاسی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ یہ تاریخ انسانی جستجو کے دوسرے میدانوں میں بھی اہم رہی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی۔ یقیناً 1572 میں مشہور ڈینش ماہر فلکیات ٹائکو براہے، انہوں نے آسمان پر ایک نیا ستارہ دیکھا۔ آج ہم اسے SN 1572 سپر نووا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک ستارے کا دھماکہ تھا، اور اس مشاہدے نے ارسطو کے اس پرانے نظریے کو چیلنج کیا کہ ستارے ہمیشہ سے ہیں اور بدلتے نہیں۔ تو اس نے فلکیات میں ایک نئے دور کی بنیاد رکھی۔ یہ تو کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ بوجھ میں ایک بڑا قدم تھا، اور ریاضی میں بھی ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے نا؟ جی ہاں، 1675 میں جرمن فلسفر اور ریاضی دان گاٹفرائیڈ لائبنٹز، انہوں نے پہلی بار انٹیگرل کیلکولس کا استعمال کیا۔ اچھا۔ کسی کرو کے نیچے کا رقبہ معلوم کرنے کا طریقہ دکھایا۔ یہ دریافت تو آج کی جدید ریاضی، فزکس اور انجینئرنگ کے لیے بالکل بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔
اور 20ویں صدی میں آئیں تو 1930 میں عظیم سائنسدان البرٹ آئنسٹائن اور ان کے ایک سابق شاگرد تھے لیو زیلارڈ، جی ان کو ان کے مشترکہ طور پر ایجاد کردہ آئنسٹائن ریفریجریٹر کا پیٹنٹ دیا گیا۔ یہ ریفریجریٹر بغیر کسی حرکت کرنے والے پرزے کے مطلب موونگ پارٹس کے بغیر کام کرتا تھا۔ ہاں، یہ اس وقت کے لحاظ سے ایک بہت منفرد ڈیزائن تھا۔ اگرچہ یہ تجارتی طور پر کمرشلی کامیاب نہیں ہوا، لیکن اس کے پیچھے جو اصول تھے نا، وہ بعد میں نیوکلیر ریاکٹرز کو ٹھنڈا رکھنے والے سسٹمز میں استعمال ہوئے، تو اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اور انسانی جستجو زمین سے نکل کر خلا تک بھی پہنچی۔ 1966 میں ناسا نے جیمنی 12 مشن لانچ کیا۔ جیمنی 12، ہاں، یہ جیمنی پروگرام کا آخری مشن تھا، اور اس نے خلا بازوں کو، وہ جو خلائی جہاز سے باہر کام کرنا ہوتا ہے نا، EVA یا اسپیس واک، جی اسپیس واک، اس کی ٹیکنیک کو بہتر بنانے میں کافی مدد دی۔ اور پھر 1982 میں اسپیس شٹل کولمبیا نے اپنا پہلا باقاعدہ آپریشنل مشن شروع کیا، STS-5۔ جی، یہ اس لحاظ سے اہم تھا کہ اس نے پہلی بار کمرشل سیٹلائٹس کو مدار میں پہنچایا، تو اس سے خلائی تحقیق کے تجارتی استعمال کا آپ کہہ لیں دروازہ کھلا۔ جہاں یہ تاریخ کامیابیوں اور دریافتوں سے اتنی روشن ہے، وہیں اس میں انسانی تاریخ کے کچھ تاریخ اور افسوسناک واقعات بھی درج ہیں۔ بدقسمتی سے یہ بھی سچ ہے، 1778 میں امریکی انقلاب کے دوران نیو یارک کی چیری ویلی میں برطانوی وفاداروں اور ان کے اتحادی مقامی قبائل نے ایک گاؤں پر حملہ کیا۔ اسے چیری ویلی قتل عام کہا جاتا ہے۔ اس میں 30 سے زیادہ آباد کار اور 10 سے زیادہ فوجی مارے گئے تھے۔ بہت افسوسناک واقعہ تھا۔ اسی طرح 1831 میں ورجینیا میں غلاموں کی بغاوت کی قیادت کرنے والے نیٹ ٹرنر کو 11 نومبر کو پھانسی دی گئی۔ ان کی بغاوت اگرچہ ناکام رہی، لیکن امریکہ میں غلامی کے خاتمے کی جو تحریک تھی، اس پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اسی میں شکاگو میں ہے مارکیٹ افیئر کے بعد 4 مزدور رہنماؤں کو، جنہیں اینارکسٹ کہا جاتا تھا، کافی متنازع حالات میں پھانسی دی گئی۔ یہ واقعہ عالمی مزدور تحریک کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ جدید دور میں بھی سانحات ہوئے۔ 2000 میں آسٹریا کی الپائن پہاڑیوں میں کپرون کے مقام پر ایک سرنگ میں چلنے والی کیبل کار میں آگ لگ گئی۔ ہاں، یہ بہت ہی خوفناک حادثہ تھا۔ 155 اسکیئرز اور سنو بورڈرز ہلاک ہو گئے۔ یہ آسٹریا کی تاریخ کے بدترین حادثات میں سے ایک تھا۔ اور تنازعات کے دوران بھی انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے کے ابتدائی دنوں میں شمالی اتحاد کے ساتھ سفر کرنے والے 3 یورپی صحافی، 2 فرانسیسی اور 1 جرمن تھے، وہ ایک حملے میں مارے گئے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جنگوں میں صحافیوں کو کتنے خطرات درپیش ہوتے ہیں۔ حال ہی میں 2022 میں روس یوکرین جنگ کے دوران یوکرینی افواج نے کئی مہینوں کے روسی قبضے کے بعد خیرسون شہر میں دوبارہ داخلہ حاصل کیا۔ جی، یہ جنگ میں ایک اہم موڑ تھا، لیکن ظاہر ہے اس کی بھی ایک انسانی قیمت ادا ہوئی۔ قدرتی آفات نے بھی اس تاریخ پر اپنے نشان چھوڑے ہیں۔ ہاں، 1855 میں جاپان کے شہر ایڈو، جو آج کا ٹوکیو ہے، وہاں ایک شدید زلزلہ آیا۔ اندازہ ہے کہ اس زلزلے اور اس کے بعد جو آگ لگی، اس سے 7,000 سے 10,000 افراد ہلاک ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور شہر کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا تھا۔ اور موسم کا ایک انتہائی عجیب واقعہ 1911 میں امریکی مڈ ویسٹ میں پیش آیا۔ گریٹ بلو ناردرن نامی ایک شدید سرد موسمی محاذ آیا۔ ہاں، میں نے بھی اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس کی وجہ سے کئی شہروں میں صرف چند گھنٹوں کے اندر درجہ حرارت ریکارڈ بلند ترین سطح سے گر کر ریکارڈ کم ترین سطح پر آ گیا۔ یہ تو موسمیاتی شدت کی ایک غیر معمولی مثال تھی۔ بالکل۔ اب پاکستانی تاریخ کے حوالے سے بھی 11 نومبر اہم ہے۔ اردو ذرائع کے مطابق 1947 میں پاکستان بننے کے فوراً بعد شمال مغربی سرحدی علاقوں کی 2 اہم ریاستیں تھیں، ریاست دیر اور ریاست چترال۔ جی، 1974 میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف محمد احمد خان قصوری کے قتل کا مقدمہ درج کیا گیا۔ ہاں، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بہت ہی متنازع اور طویل چلنے والا کیس ثابت ہوا۔ اس سے 1 سال پہلے 1973 میں بلوچستان کے گورنر نواب اکبر بگٹی کا استعفیٰ منظور ہوا۔ جی، یہ اس وقت مرکز اور صوبے کے درمیان جو سیاسی کشیدگی تھی، اس کی ایک علامت تھی۔ پھر 1985 میں جنرل ضیاء الحق کے فوجی دور حکومت میں انہوں نے ملک میں سیاسی جماعتوں کی بحالی کی یقین دہانی کرائی۔
اگرچہ وہ بحالی محدود تھی اور غیر جماعتی انتخابات کے بعد ہوئی۔ ہاں بالکل، سماجی سطح پر بھی کچھ کوششیں نظر آتی ہیں۔ 2003 میں قومی اسمبلی کے اراکین نے کاروکاری جیسی فرسودہ اور ظالمانہ رسم کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ جی، یہ ملک میں سماجی اصلاحات کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ اور ایک حالیہ بلکہ قدرے غیر معمولی واقعہ 2024 کا ہے، جب پاکستان کے شمالی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں اتنے گہرے بادل چھائے کہ دن کے وقت رات جیسا اندھیرا ہو گیا۔ ہاں، یہ ایک عجیب موسمیاتی مظہر تھا جس نے مقامی لوگوں کو کافی حیران کیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں ان شخصیات کی جن کا اس تاریخ سے تعلق ہے، جو اس دن پیدا ہوئے یا دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ فہرست بھی ادب، سیاست، فن مطلب مختلف شعبوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ پیدائشوں میں ایک بہت بڑا نام روسی ناول نگار فیودر دوستویفسکی کا ہے، جو 1821 میں پیدا ہوئے۔ ان کے ناول جیسے کرائم اینڈ پنشمنٹ اور دی برادرز کرامازوف انسانی نفسیات اور وجودیت کا اتنا گہرا مطالعہ ہیں کہ عالمی ادب کا لازمی حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ اور بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایک نہایت اہم شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد 1888 میں اسی دن پیدا ہوئے۔ جی، وہ ایک عالم دین تھے، صحافی، تحریک آزادی کے سرکردہ رہنما اور آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بھی۔ اور بھارت میں ان کا یوم پیدائش قومی یوم تعلیم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی سال 1888 میں ایک اور اہم بھارتی رہنما آچاریہ کرپلانی بھی پیدا ہوئے۔ وہ بھی کانگریس کے صدر رہے اور گاندھی جی کے قریبی ساتھی تھے۔ تو ایک ہی سال اور ایک ہی دن دو اہم رہنماؤں کی پیدائش ہوئی۔ واہ! جی، امریکی شخصیات میں دیکھیں تو 1974 میں آج کے مشہور اداکار لیونارڈو ڈی کیپریو پیدا ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم کے متنازعہ لیکن کامیاب امریکی جنرل جارج ایس پیٹن 1885 میں پیدا ہوئے۔ جی، پیٹن۔ اور اپنے طنزیہ اور سائنس فکشن ناولوں جیسے سلاٹر ہاؤس 5 کے لیے مشہور امریکی مصنف کرٹ وانیگٹ 1922 میں پیدا ہوئے۔ اردو ذرائع کے مطابق پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق اوپننگ بلے باز وجاہت اللہ واسطی 1974 میں پشاور میں پیدا ہوئے۔ اچھا، وجاہت اللہ واسطی بھی۔ جی، اور بھارت کے معروف غزل گائک طلعت عزیز، ان کی تاریخ پیدائش بھی 11 نومبر 1956 ہے۔ بھوٹان کے چوتھے بادشاہ جگمے سنگھے وانگچک 1955 میں پیدا ہوئے۔ وہ گراس نیشنل ہیپینس کے تصور کو فروغ دینے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ جی، اور ان کا یوم پیدائش بھوٹان میں قومی تعطیل بھی ہے۔ اموات کی طرف آئیں تو 1918 کی جنگ بندی کے دن ہی ایک انتہائی المناک اور علامتی واقعہ پیش آیا۔ ہاں، وہ کینیڈین سپاہی والا واقعہ۔ جی، کینیڈین سپاہی جارج لارنس پرائس کو جنگ کے باقاعدہ خاتمے سے صرف 2 منٹ پہلے صبح 10:58 پر گولی لگی۔ اللہ! اور وہ پہلی جنگ عظیم میں ہلاک ہونے والے دولت مشترکہ کے آخری سپاہی مانے جاتے ہیں۔ یہ تو واقعی بہت افسوسناک ہے۔ اور نسبتاً حال ہی میں 2004 میں فلسطینی رہنما اور PLO یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے چیئرمین یاسر عرفات، ان کے انتقال کی تصدیق اسی دن ہوئی۔ وہ تقریباً نصف صدی تک فلسطینی کاز کی سب سے نمایاں علامت رہے۔ فلسفے کی دنیا میں 1855 میں ڈنمارک کے مشہور وجودی فلسفی سیورین کیرکیگارڈ کا انتقال ہوا۔ جی، کیرکیگارڈ، ان کے کام نے انفرادیت، انتخاب اور ایمان جیسے موضوعات پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ وہ 20ویں صدی کے فلسفے کے لیے بہت اہم ثابت ہوئے۔ اور 2021 میں جنوبی افریقہ کے سابق صدر اور نوبل امن انعام یافتہ FWD کلرک کا انتقال ہوا۔ انہوں نے نیلسن منڈیلا کے ساتھ مل کر جنوبی افریقہ میں نسل پرستانہ نظام یعنی اپارٹائڈ کے خاتمے میں کلیدی کردار ادا کیا، اگرچہ تاریخ میں ان کے کردار پر بحث بھی ہوتی رہتی ہے۔ اردو ذرائع میں ایک قدیم تاریخی شخصیت کا بھی ذکر ہے۔ 683 عیسوی میں اموی خلیفہ یزید بن معاویہ کی وفات بھی اسی دن بتائی جاتی ہے۔ جی، ان کا دور خلافت واقعہ کربلا کی وجہ سے اسلامی تاریخ میں ہمیشہ متنازع رہا ہے۔ اور پاکستان سے 2023 میں خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ اور سابق سفارتکار اعظم خان کا انتقال بھی 11 نومبر کو ہوا۔ ایک اور دلچسپ تاریخی کردار آسٹریلوی بش رینجر اور کہہ لیں لوک ہیرو یا ولن، یہ نقطہ نظر پر منحصر ہے، نیڈ کیلی
او نیڈ کیلی. جی، انہیں 1880 میں اسی دن میلبرن جیل میں پھانسی دی گئی. وہ قانون شکن تو تھے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے برطانوی اب آتے ہیں اس دن سے وابستہ عالمی تہواروں اور یادگاری ایام کی طرف. جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا، یہ دن دنیا بھر میں کئی حوالوں سے منایا یا یاد کیا جاتا ہے، خاص طور پر پہلی جنگ عظیم کی یاد میں. بالکل. دولت مشترکہ کے ممالک جیسے برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ، وہاں اسے ریممبرنس ڈے یعنی یوم یادگاری کہا جاتا ہے. یوم یادگاری. جی، اس دن جنگوں میں مارے جانے والے تمام فوجیوں کو یاد کیا جاتا ہے. خاص طور پر 11ویں مہینے کی 11ویں تاریخ کو 11 بجے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی جاتی ہے. اور وہ سرخ رنگ کا پاپی پھول اس دن کی علامت بن چکا ہے. جی بالکل، پاپی. امریکہ میں یہ ویٹرنز ڈے ہے. یہ دن تمام امریکی فوجی، سابق فوجیوں یعنی ویٹرنز، چاہے وہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں، ان کی خدمات کے اعتراف میں منایا جاتا ہے. ہاں، یہ ریممبرنس ڈے سے تھوڑا مختلف ہے کیونکہ اس کا دائرہ کار صرف جنگ میں مرنے والوں تک محدود نہیں ہے. آپ نے صحیح فرق واضح کیا. جبکہ فرانس، بیلجیم اور سربیا میں اسے اب بھی آرمیسٹس ڈے ہی کہا جاتا ہے. جی، اور یہ 1918 کی جنگ بندی کی یاد میں عام تعطیل کا دن ہے. پولینڈ کے لیے یہ تاریخ بہت خاص ہے. یہ ان کا قومی یوم آزادی، نیشنل انڈیپینڈنس ڈے ہے. جی، یہ 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے ساتھ پولینڈ کی وہ جو 123 سالہ تقسیم تھی اس کے بعد دوبارہ آزادی کی یاد تازہ کرتا ہے. اسی طرح انگولا بھی 11 نومبر کو اپنا یوم آزادی مناتا ہے. انہوں نے 1975 میں پرتگال سے آزادی حاصل کی. اور کولمبیا میں یہ کارٹاہینا کی آزادی کا دن ہے. یہ 1811 میں اس شہر کے اسپین سے آزادی کے اعلان کی یاد میں منایا جاتا ہے. مالدیو میں یہ یوم جمہوریہ ہے، ریپبلک ڈے ہے. انہوں نے 1968 میں اسی دن بادشاہت ختم کر کے جمہوریہ بننے کا فیصلہ کیا تھا. لیٹویا میں یہ لاج پلیسس ڈے کہلاتا ہے. یہ 1919 میں ریگا کی جنگ میں لیٹوین فوج کی برمونٹینز پر فتح کی یاد میں منایا جاتا ہے. یہ ان کے لیے ایک اہم فوجی یادگاری دن ہے. بھوٹان میں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، بادشاہ جکمے سنگے وانگچک کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے. اور کرویشیا میں یہ بچوں کا دن ہے. ثقافتی طور پر بھی یہ دن بڑا دلچسپ ہے. جرمنی، نیدرلینڈز اور کچھ دیگر یورپی ممالک میں 11 نومبر کو صبح 11:11 پر کارنیول سیزن کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. اچھا، 11:11 پر؟ جی، 11:11 کو 11:11 پر. یہ سینٹ مارٹن ڈے سے منسلک ایک پرانی روایت ہے جو لینٹ سے پہلے جشن منانے کا موقع فراہم کرتی ہے. پر جدید دور کی ایک بہت بڑی ثقافتی تبدیلی چین میں نظر آتی ہے، جہاں یہ تاریخ 11:11 سنگلز ڈے کے طور پر مشہور ہو گئی ہے. ہاں، سنگلز ڈے. یہ غالباً 1990 کی دہائی میں یونیورسٹی کے طلباء نے غیر شادی شدہ ہونے پر ایک مذاکیہ دن کے طور پر شروع کیا تھا. لیکن علی بابا جیسی کمپنیوں نے اسے دنیا کے سب سے بڑے آن لائن شاپنگ ایونٹ میں بدل دیا ہے. جی، جسے 11 بھی کہتے ہیں. یہ واقعی حیرت انگیز ہے کہ کس طرح ایک تاریخ بالکل نیا اور تجارتی معنی اختیار کر سکتی ہے. جنوبی کوریا میں بھی کچھ ایسا ہی ہے. وہاں اسے پیپروڈے کہا جاتا ہے. پیپروڈے؟ ہاں، یہ ویلنٹائن ڈے کی طرح کا ایک دن ہے جس میں دوست اور پیارے ایک دوسرے کو پیپرو نامی چاکلیٹ میں ڈوبی ہوئی بسکٹ سٹکس تحفے میں دیتے ہیں. اچھا. خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 11:11 کی تاریخ کی شکل جو لمبی سٹکس جیسی ہے اس سے متاثر ہو کر شروع ہوا. بیلجیم میں یوم خواتین بھی اسی دن منایا جاتا ہے. اور بھارت میں جیسا کہ ہم نے مولانا آزاد کے حوالے سے ذکر کیا، قومی یوم تعلیم منایا جاتا ہے. تو یہ دن تعلیم کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے. تو ان تمام ذرائع کا جائزہ لینے کے بعد 11 نومبر کی تصویر کافی پیچیدہ اور کثیر الجہتی نظر آتی ہے. جی بالکل. یہ ایک ہی وقت میں عالمی جنگ کے خاتمے کی سنجیدہ یاد بھی ہے، قومی آزادی کا پرجوش جشن بھی، سائنسی دریافتوں کا نشان بھی، انسانی المیوں کی یاد دہانی بھی، اہم شخصیات کی زندگیوں کا محور بھی، اور دلچسپ ثقافتی اور تجارتی تہواروں کا دن بھی. بالکل. یہ ایک کیلنڈر کی تاریخ ہے جو ہمیں دکھاتی ہے کہ تاریخ کس طرح پرت در پرت معنی جمع کرتی ہے. ایک ہی دن میں جنگ اور امن، ابتدا اور انتہا، خوشی اور غم، قدیم روایات اور جدید رجحانات سب ایک ساتھ موجود ہیں. یہ انسانی تجربے کی وسعت
اور تنوع کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، آپ کہہ سکتی ہیں۔ آج کے اس جائزے کا مقصد یہی تھا کہ ان انگریزی اور اردو ویکیپیڈیا ذرائع کی روشنی میں 11 نومبر کی اس بھرپور اور متنوع تصویر کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ صرف تاریخوں اور ناموں کے فہرست نہیں، بلکہ ان کے پیچھے چھپے انسانی تجربات اور تاریخی عمل کا عکس ہے۔ اور شاید سامعین کے لیے غور کرنے کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ کس طرح اجتماعی یادداشت یعنی کلیکٹیو میموری وقت کے ساتھ ساتھ ایک تاریخ کے معنی کو تشکیل دیتی ہے اور بدلتی بھی ہے۔ کیوں کچھ واقعات جیسے پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ عالمی سطح پر یاد رکھے جاتے ہیں، جبکہ دیگر واقعات زیادہ مقامی اہمیت رکھتے ہیں؟ اور کیا مستقبل کے واقعات 11 نومبر کے معنی میں مزید اضافہ کریں گے؟ تاریخ کا یہ عمل تو ہمیشہ جاری رہتا ہے۔